تلنگانہ ریاست کا، جہاں تک تلنگانہ ریاست کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے. خاص کر کے اقلیتی شعبے جات کا تو بہت برا حال ہے. جب سے یہ ریاست تلنگانہ میں حکومت کانگریس کے گرفت میں آئی، کانگریس کے ہاتھوں میں جب سے حکومت آئی، تب سے آج تک مائنارٹیز کا تو بالکل تہس نہس پورا ہو کر رہ گیا. مائنارٹیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مائنارٹیز کے کام میں حکومت کو جستجو نہیں ہے. حالات اتنے تباکن حالات ہیں مائنارٹیز کے کہ میں بتانے کو بیٹھوں تو ان پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنا ان کا حالات ہے. حالات دیکھیے، یہاں لا اینڈ آرڈر سے لے کر جینور کا واقعہ لے لیے، سنگریڈی کا واقعہ لے لیے، یا معین آباد کا واقعہ لے لیجئے، یا حالات اور پرامن فضا کو مقدر کرنا ہے. یہ تمام چیزیں کانگریس کے دور حکومت میں بہت بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے. اور اقلیتی اداروں کا تو اتنا برا حال ہے، وہاں پر آج بھی کوئی آفیسر موجود نہیں، چاہے وہ اردو اکیڈمی ہو یا وقف بورڈ ہو. اتنا برا حال ہے. اقلیتی پورے ڈپارٹمنٹس، یعنی اقلیتی شعبے جات جتنے بھی ہے، پورا مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ٹھپ ہو کر رہ گیا. خاص کر کے پچھلے 2 سالوں سے کانگریس حکومت نے نہ مسلمان کو ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والے کسی کو منسٹری میں شامل رکھا، نہ وزارت دی ہے، نہ ہی کوئی شعبے جات اقلیتوں کے حوالے کیے ہیں. بلکہ حالات اتنے ہیں کہ اقلیتی وزارت کے لیے بھی ایک اقلیت کو ہٹ کے دوسروں کو اقلیتی وزارت سونپی گئی ہے، جن کو اقلیتی اداروں سے اور اقلیتوں کے مسائل سے کوئی جستجو نہیں ہے. حالات اتنے تباکن حالات ہیں تلنگانہ میں کہ بڑے بھائی کی حکومت میں، نریندر مودی کی حکومت میں کوئی مسلمان وزارت میں نہیں ہے. وہی حال تلنگانہ کا ہے. جو کانگریس کی سرکار ہے، وہاں مرکز میں بی جے پی اور یہاں کانگریس کی سرکار ہے، جن کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صاحب ہیں. راہل گاندھی جنہیں چیف منسٹر بنا کر تلنگانہ کو بھیجے ہیں. حالات کانگریس کی حکومت ہے. راہل گاندھی کے سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ کا ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، سیکولرزم کے دعوے کر رہے ہیں، تمام قوم کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کی ہی جس ریاست میں حکومت ہے، جو تلنگانہ میں، وہاں بہت برا حال ہے. یہاں پر وزارت میں، وہاں بڑے بھائی کی وزارت میں کوئی نہیں، اور یہاں چھوٹے بھائی کی وزارت میں تلنگانہ میں کوئی مسلمان وزارت میں شامل نہیں ہے. بار بار عوام کا کہنا، اقلیتوں کے دھرنے دینا، مسائل کو بار بار عوام کے بیچ لانا، حکومت کو بار بار توجہ دلانا، پھر بھی اس کے باوجود بھی آج تک 2 سال مکمل ہو گئے، لیکن کوئی مسلمان کو وزارت نہیں سونپی گئی. اب حالت یہ ہے مرکز کے حالات تو بھی اقلیتوں کے لیے کوئی اتنا نہیں ہے. لیکن تلنگانہ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اگر سب سے بڑا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ وقف بورڈ ہے. وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہوئے، اپنی اولادوں کو نہیں دے کر وقف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے حوالے کیے. اس وقف جائیدادوں کا سپرویژن کرنے والی جو باڈی ہوتی ہے، جو آٹونومس باڈی ہے وقف بورڈ، اس کا اتنا برا حال ہے، جس کے لیے حال ہی میں خود پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پاس ہوا، جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے نام سے، جس کی پرزور مخالفت پوری اپوزیشن پارٹیاں کی. نہ صرف پوری اپوزیشن پارٹیاں، خود کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی بھی اس میں شامل رہے. اس کی مخالفت یا وہ دکھاوا تھا، یا پھر کانگریس 1947 سے لے کے آج تک مسلمانوں کو منہ میں للی پمپ دی، یا مسلمانوں کو ہتھیلی میں جنت دکھائی، یا پھر مسلمانوں کے حالات اتنے برے اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو ابتر کرنے میں کانگریس نے جو رول ادا کیا ہے، وہ رول کی اگر میں بات کروں تو لمبی ہسٹری ہے. لوگ چاہے مسلمانوں کی مذہبی جائیدادیں ہو یا خود اللہ کا گھر ہو، تباہ کن کرنے میں کانگریس کا بہت بڑا رول رہا.
لیکن اب کیونکہ بار بار بی جے پی کی حکومت گرانے کے واسطے راہل گاندھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات کانگریس کے سازگار نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال آج تلنگانہ کو اگر کوئی بھی شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آج دیکھیے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 پہ پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، خود کانگریس جماعت نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، ان کے ساتھ انڈیا اتحاد نے بھی مخالفت میں دیا، لیکن حالات اتنے حالات خراب ہے کہ جس کو راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تلنگانہ میں وہی کانگریس، وہی راہل گاندھی کی جماعت تلنگانہ میں اس نئے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنا رہی ہے۔ پچھلے جب سے بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا، صدر جمہوریہ کن جا کر اس کو ایکٹ بنایا گیا، بل کو منظور کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کو بھیجا گیا، اس کے بعد اس کی منظوری ہوئی اور وہ لاگو کرنے کے لیے جب مرکز کی سرکار ریاستوں کو گزٹ کے طور پر شامل کرتے ہوئے اس کو بھیجا گیا، وہ اگر میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اس نئے وقت امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنانے کے لیے اگر سب سے زیادہ پہل کر رہی ہے تو تلنگانہ سرکار ہے، کیونکہ جب سے وہ بل آیا آج سے تک وقف بورڈ کی کوئی میٹنگز نہیں، وقف بورڈ کا روزمرہ کا کوئی کام نہیں، حالات اتنے، وقف بورڈ کی جتنی آمدنی وقف بورڈ کو ہوتی تھی آج وہ آمدنی بھی پورا ستیہ ناش ہو گئی۔ وہ آمدنی کی اگر میں بات کہوں تو اتنا برا حال ہے، وقف بورڈ کے جہاں سے زیادہ آمدنی کے ادارے تھے، جہاں سے بہت زیادہ وقف بورڈ کو فائدہ پہنچتا تھا، آج وہ ادارے لاوارثوں کی طرح رہ گئے۔ اتنا برا حال ہے جہاں سے وقف بورڈ کو کروڑوں روپے کی آمدنی تھی، اس انسٹیٹیوشنوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس انسٹیٹیوشنوں کا آج یہ حال بن گئی، یار شیخ اپنا اپنا دیکھ یا لوٹو ملا ہے پھگٹ کا مال، بس اسی انداز میں آج تلنگانہ حکومت کام کر رہی ہے۔ حالات اتنے ہیں میں سمجھوں گا کہ مال غنیمت سمجھ لو اور لے لو، مال غنیمت سمجھو اور لے لو، اتنا برا وقف بورڈ کے مین انسٹیٹیوشن کا، جن سے وقف بورڈ کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے، اتنا برا حال ہے۔ ایک تو اقلیتوں کو وزارت نہیں دینا، ایک اقلیتوں کو کیبنٹ کی منسٹری میں نہیں بلانا، اور اقلیتی ادارے جات اتنے بری طرح ٹھپ ہو کر رہ گئے کہ یہ حالات ہے۔ اور اب تو آج یہ حال ہو گئی کہ ہمیں بولنے میں بھی شرم آ رہی ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، جو جماعت سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، جو جماعت ہتھیلی میں جنت دکھا کر اقلیتوں سے وعدے کرتی ہے اور ان سے ووٹ لے کر خود حکومت بناتی ہے، اس جماعت نے وہ دکھاوے کے لیے بل کی مخالفت کی، لیکن جیسا وہ ایکٹ بنا تو لاگو کرنے کے لیے سب سے پہل کر کانگریس آ رہی ہے۔ ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جنہوں نے آج وقت امینڈمنٹ جو نیو ایکٹ ہے 2025 کا، اس کو عمل کرنے کے لیے اب تک کوئی ریاست پہل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، لیکن یہ واحد ریاست تلنگانہ ہے جو اس 25 ایکٹ کو عمل کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پہلے تو جب سے یہ ایکٹ بن کر ڈسٹریبیوٹ ہوا ریاستوں کو، اس کو اپناتے ہوئے آج تک وقف بورڈ کی میٹنگوں کو روکا گیا، وقف بورڈ کے کوئی کام کو انجام نہیں دیا گیا،